وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال ہے جی کہ ایک آدمی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن تو لا ریب کتاب ہے، لیکن حدیث جو ہے یہ بھی اگر اللہ کی طرف نازل کرتا ہے، لیکن یہ لا ریب نہیں، مطلب اس کے اندر منکر بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع من گھڑت۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائی، یہ بھی اس کا اشکال جو ہے یہ اعتراض ہی ہے جو اس نے حدیث کے اوپر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ خود منکرین حدیث میں سے معلوم ہوتا ہے جو ایسی بات کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ کا ارشاد، سنت حدیث، یہ بھی وحی الہی ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، یہ بڑی زبردست دلیل ہے۔ پھر اس میں جو واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والا وہ بیان ہوا ہے، اس کو بھی دیکھیں سورہ حشر کی تفسیر میں، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، تو پتہ چل جائے گا یہ سنت حدیث بھی قرآن کی طرح حجت ہے، وحی الہی ہے حدیث جو ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قرآن میں ایک جگہ پہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی بات مانی اسی نے اللہ کی بات مانی، یعنی رسول کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ پھر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ لکھیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، آپ کا ارشاد فرمانا، آپ کا ارشاد علی، یہ بھی وحی الہی ہے جی۔ تو اب یہ بات دیکھیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں اس میں ضعیف ہوتی ہیں، منکر ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں، تو محترم بھائی یہ حدیث کے اندر تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے پاس سے ایسی باتیں نکال کے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، اور ان کی پکڑ کے لیے اللہ رب العالمین نے محدثین کرام کو پیدا کر دیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا دفاع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پرکھا سمجھا جانا، اور ایسے چور ڈاکو جو تھے جو حدیثوں کے اوپر تنقید کرنے والے یا اپنی طرف سے تحریف کرنے والے یا اپنی طرف سے بنا کر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے تھے، ان کو پکڑا، ان کی چوریوں کو پکڑا، ان کی بے ایمانیوں کو واضح کیا۔ یہ محدثین اعظام رحمہم اللہ کا یہ کام، یہ اللہ رب العالمین نے اسی کام کے لیے ان کو پیدا کیا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ تو اگر یہ بات ہے تو لوگوں نے تو اعتراض قرآن پر بھی کیا ہے، بے شمار لوگ ہیں، اور کچھ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی نامکمل ہے جی، اس میں سے بکری اتنے پارے کھا گئی ہے۔ کچھ آپ کو قرآن پاک کے معنی، مفاہیم، اور حتیٰ کہ قرآن پاک کے حروف کے اندر بھی رد و بدل کرتے ہوئے، تحریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تو بے شمار لوگ ہیں، صرف یہ حدیث مصطفیٰ پر ہاتھ صاف نہیں کیا، لوگوں نے قرآن پر بھی ہاتھ صاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض، یہ اشکال بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ اے علی، تیری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک گروہ وہ جو تجھ سے بوجھ رکھے گا، اور دوسرا وہ جو تیرے ساتھ محبت میں غلوب کرے گا۔ کہتے ہیں اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ محترم بھائی، اس طرح کی حدیث امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی سنہ کے اندر موجود ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السنہ کی تعلیق میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ دو روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ ایک جی حدثنا ابو بکر حدثنا وکیع عن شعبہ عن نبی تیاح عن نبی سوار ازوی قال قال علی رضی اللہ عنہ، یعنی اس سند سے انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس روایت کے متعلق شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے، اس کی سند ہے جی۔ دوسری روایت جو ہے اس میں وہ بھی ابو بکر حدثنا وکیع عن حماد بن نجیح عن نبی تیاح عن نبی ہیرا قال سمعت علیا، اس سند سے ذکر کیا ہے
اور اس روایت کے متعلق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اسناد حسن رجال ثقات رجال شیخین، سوائے حماد بن نجیح کے وہ کون سا ہے؟ حماد بن نجیح الاسقاف السدوسی کہا کہ وہ ثقہ، اور ابو ہرا کہا اس کا نام شیخ بن عبداللہ الزبی ہے، اور اس سے ایک جماعت نے روایت لی ہے۔ البتہ ساتھ ہی شیخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا ذکر ابو حاتم کی الجرح و تعدیل میں موجود ہے، لیکن اس میں نہ اس کی جرح ہے نہ تعدیل ہے۔ بہرحال شیخ البانی نے یہ دو روایتیں اس میں ذکر کی ہیں، یعنی سنہ کی تعلیق میں ایک کو شیخین کی شرط پر اس کی سند کو صحیح کہا ہے اور ایک کی سند کو حسن کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔